محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے عظیم اور مبارک مہینے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج کے رواں روزہ ہے اور 13 تراویح ہو چکی۔ شروع میں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات کو رمضان المبارک کے فضائل پر 2 ہفتے الگ الگ بیان کیے گئے اور ان میں بہت سی فضیلتیں بتائی گئی، لیکن ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی وہی ہوا کہ 1 ہفتے تک اثر رہتا ہے، خمار رہتا ہے 1 ہفتے تک رمضان کا، اور اس کے بعد جو ہے 1 ہفتے کے بعد ہی سارا خمار، سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ شروع رمضان میں صرف 5 وقتہ نمازوں میں ہی نہیں بلکہ تراویح میں بھی 2 منزلیں بھر جاتی تھی، یہ بھی اور اوپر والی بھی پوری بھر جاتی تھی۔ جب میں تراویح کے بعد تو میں فوراً نکل کے چلتا ہوں تو میں دیکھا کئی دنوں تک اوپر بھی پوری منزل بھری رہتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ نیچے کی یہ منزل جو ہے یہ بھی پوری نہیں بھرتی، پیچھے خالی رہتا ہے، نمازوں میں بھی اور تراویح میں بھی۔ آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی اور کتاب پڑھ کے فضائل اعمال، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، 15-16 سال تک انہوں نے مسجد نبوی میں حدیث کی تعلیم دی ہے۔ آپ ان کے زندگی کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اگر یہ کتاب آپ کے بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے یہ جنت البقیع میں دفن کی سعادت نصیب فرما۔ وہ وہی دفن ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی یہ کتاب مقبول ہوئی۔ تو ان کے حوالے سے، ان کے تعلق سے بھی بتایا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اصولی بات بتا دوں، سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب تو ہے، نہ کرنے پر گناہ بھی ہے، مواخذہ ہوگا۔ جو اصول فقہ کی کتاب ہے، مسائل کے جو اصول و ضابطے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص سنت موقدہ کو لاپرواہی سے جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ قابل ملامت ہے، ان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار کسی دھوکے، کسی عذر، کسی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے تو وہ قابل ملامت ہے۔ اور اگر اجتماعی طور پر کوئی چھوڑتا ہے، یعنی فضائل اعمال میں جو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تراویح اگر اجتماعی شکل میں لوگ چھوڑتے ہیں تو ان سے جہاد کرنا ضروری ہو جائے گا اسلامی حکومت والوں کو یہاں تک۔ اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ تراویح ایک تو پورے رمضان 20-20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ الگ ہے، اور پورے قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ الگ سنت موقدہ ہے، دونوں ہی سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول پورا قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو سناتے تھے، دونوں ہی طرف سے، یعنی کہ دور کرتے تھے۔ حفظ کے مدارس کے اندر جہاں قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، رجب کا مہینہ، چونکہ شعبان میں وہاں اکثر مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے تو رجب کے مہینے میں بچوں کا دور کرواتے ہیں۔ دور اسی طرح ہوتا ہے، حافظ بچوں کو 2 بچوں کو جوڑ دیا گیا، تم اسے سناؤ وہ تمہیں سنائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں پورا قرآن سننا بھی سنت موقدہ، اور مکمل 20 رکعت تراویح پورے مہینے پڑھنا بھی سنت موقدہ۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ حدیث سنایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام لیل کرے، قیام لیل رات کو جگ کر عبادت کرنا، اور اس کے متعلق جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے مراد تراویح ہی ہے۔ عام دنوں میں بھی قیام ہوتا ہے، قیام لیل یعنی راتوں کو نماز پڑھنا، عام دنوں میں قیام لیل سے مراد تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز کے بھی بہت زیادہ فضائل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر قیام لیل سے مراد
تراویح کی نماز ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا پورے مہینے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر جس روز ہم نے دل میں یہ سوچ لیا، یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہو گئی، تو پھر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو شخص پورے رمضان تراویح پڑھے گا، قرآن سنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اب شک شبہ کس بات میں رہ گئی؟ کیا ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم تو پکے سچے نمازی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں، معافی کی کیا ضرورت؟ یا اس بات پر مطمئن ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے، مسلمان ہیں، جنت تو ابا کی جاگیر ہے، جیسے چاہیں گے ویسے چلے جائیں گے؟ نہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں تب تو اندازہ ہوگا۔ یہود و نصارہ یہی تو کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ بات صاف ہے، وہ لوگ یہی دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا نہیں، تمہارا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اگر تم یہ تمنا رکھتے ہو اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جنت تمہارے لیے تم ہی جاؤ گے، تو ٹھیک ہے، مرنے کی تمنا کر کے دکھاؤ، نہیں مریں گے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں اندر اندر کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ بنا ہوا ہے جنت میں کیسے جائیں گے۔ دوسری مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے میں نے، اللہ کے رسول نے کہا، میں نے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس سے مراد اخلاص ہے۔ ایک تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، غیر مسلم نمازیں پڑھے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، ایمان ضروری ہے۔ روزہ رکھے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ایمان چاہیے۔ اور احتساباً سے مراد ہے اخلاص، ثواب کی نیت ہو، ثواب کی امید ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیں گے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں روزوں کی برکت سے اور تراویح کی برکت سے۔ اور ہم جو ہے مسجدوں کو خالی کر دیے، ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، آج 13واں ہی روزہ ہے، یعنی ہمیں مغفرت نہیں چاہیے۔ یہی بات ہوئی، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بات سے ہمیں اطمینان تو ہے نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں، اور نہیں اس بات کا فقط یقین ہے کہ صرف مسلمان ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مغفرت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ادھر ادھر آؤ، ہم جا رہے ہیں ادھر، ہم ادھر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جنت ادھر ہے، جہنم ادھر ہے، ہم کہتے ہیں جنت والے راستے میں نہیں، ہم تو جہنم والے راستے میں جائیں گے۔ تو اب آپ کو کون بچائے، ہمیں کون بچائے؟ اگر ہم خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے لگے تو ظاہر سی بات ہے لنگڑا تو ہونا ہی پڑے گا، پریشانیاں اور دقت تو جھیلنی ہی پڑے گی۔ تو اپنے آپ کو جگائیے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی آپ کو کئی بار سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھنے لگے، پہلے ممبر پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر کہا آمین۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے وہ باتیں سنی ہیں جو پہلے نہیں سنی۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا پہلے نہیں تھا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ آمین کہتے ہو، اس لیے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ پہلے تو ہم نے آپ سے نہیں سنا، آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا ہر ممبر پر۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس وقت جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا لعنت ہو شخص پر کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ ایک تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا اور اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی، تو یہ لعنت کے ہی مستحق ہے، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جس قدر اس مہینے میں برستی ہے کسی اور مہینے میں نہیں برستی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، شیاطین تک کو قید کر دیے، جہنم کو مکمل بند کر دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، آ جاؤ۔
شروع رات سے لے کر اخیر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں، کوئی ہے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا، آئے مغفرت طلب کرے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے جو رزق مانگے، میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے جو پریشان ہو، مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو اور مجھ سے ان پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کرے، میں دور کر دوں۔ تو اس طرح اللہ کا احسان، انعام، اکرام، اور پھر بھی پورے رمضان گزرنے کے بعد کسی بندے کی مغفرت نہ ہو تو اس پر لعنت نہ ہو تو اور کیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، مقرب فرشتوں میں سے ہے، سب سے اعلیٰ سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کائنات کے سردار محبوب رب العالمین جو خود گناہوں سے معصوم ہے، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ لعنت قبول ہوگی یا ہماری طرح رد کر دی جائے گی؟ ہم بھی کبھی کسی کو لعنت کرتے ہیں، اپنے کسی خواہش کی وجہ سے، کسی امید کی وجہ سے، ہم نے کسی سے کوئی امید رکھا، کسی سے کچھ مانگا، نہیں دیا، دو چار الٹے پلٹے الفاظ کہہ دیے تو ہماری بات تو الٹا ہماری طرف لوٹا دی جاتی ہے اگر وہ آدمی اس مستحق نہ ہو۔ لیکن کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی ایسے شخص کو جو لعنت کا مستحق نہ اس کو لعنت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ایسی دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو قبول ہوگی، پھر بھی ہم نہیں مانتے، راضی نہیں۔